بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایات میں بھی گزر چکا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے فضائل مستقل الگ ہیں۔ یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ آج ہم نے آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا اس میں سے ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ اول تو جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی ہے وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ درہ منشور کے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آمین کہو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور وہ اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسے خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تحمل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ، تراویح، اس کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے وہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والے پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شکی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا۔ استغفر اللہ۔ محققین علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی ہے، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر اس کا احصاء کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موضوع معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بد نصیبی ہے۔
اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے، حق تعالی شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ۔ نیز اللہ جل شانہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنا ٹھکانے کو دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کے خاص خاص مقداروں پر پڑھنے پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے اور بہت سی بشارتیں ہیں درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ 1 مرتبہ عمر بھر درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے اور اس پر علماء مذاہب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ بعض نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ تیسرا، وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی قدر خدمت نہ کر سکے، جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ ان کی اطاعت ضروری ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں اس کا بہت احترام ملحوظ خاص رکھے۔ ایک روایات میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں جہاد پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں زندہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر اور ان کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضگی آپ کی ناراضگی ہے، اور بھی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو شخص کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا رہا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مطیع شمار ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔